अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी पाकिस्तान में मिनरल्स के हवाले से, जो एक्सप्लोर करने के हवाले से पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आज, बहुत अच्छी खूबसूरत ख़बर है। बहुत नेक दिली से दुआएं कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे और वाकई पाकिस्तान में जो मादनियात हैं वो निकल के यानी हमारे काम आ जाएं और खूब मईशत फले फूले। लेकिन बात यह है कि अगर तो ये वावा करवाना और एक इवेंट का इनकाद, एक बड़ा इवेंट, अगर इसका मकसद ये है कि एक फील गुड फैक्टर आए और एक होप आए, एनर्जी आए और रौनक लग जाए, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मकसद ये है कि वाकई इस रास्ते पे चल के पाकिस्तान को संजीदा पॉलिसी बनाने की या संजीदा होके इन मामलात को देखना है, तो फिर कुछ सवाल ज़ाहिर है कि उभरते हैं। उन सवालों में बात कर लेते हैं। दो मरकज़ी सवाल हैं, कोई तीसरा नहीं है, दो ही सवाल हैं, वो मैं गुजारिश कर देता हूँ। उसके अलावा ये है कि मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म मोहतरम इसहाक़ डार साहब के साथ। उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। ज़ाहिर है कि सारी तफसीलात तो सामने नहीं आ सकती, लेकिन जो आई हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, बल्कि इस मौजू को यहीं ख़त्म कर देते हैं कि ये जो टैरिफ की चल रही है ना गुफ्तगू, कि पाकिस्तान वो सब पे टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान पे भी टैरिफ लग गया, तो हमारी एक्सपोर्ट को नुकसान पहुँच। पहली बात तो ये कि हमारी एक्सपोर्ट है क्या, यानी हम क्या बेचते हैं दुनिया में, वो है ही कुछ नहीं, $5-6 बिलियन। और दूसरा ये है कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब ताइवान ने मिसाल के तौर पे 0%, उसके प्रेसिडेंट ने कहा है कि 0% टैरिफ के लिए भी वो बात करने के लिए तैयार है अमेरिका से। ये वो मुल्क हैं जिनकी वाकई एक्सपोर्ट है अमेरिका में। हमें कोई, पाकिस्तान के हवाले से मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि हमें टैरिफ में रिलीफ मिलना ना मिलना, इसके को हमारी इकॉनमी से कोई इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के कोई मार्केट के या इकॉनमी के या टेक्नोलॉजी के या स्पेस साइंसेस के या AI के नहीं हैं। हमारे ताल्लुकात स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये सिक्योरिटी और दिफाई मामलात हैं ख़ित्ते में जो हैं, और ये वही रहेगा दूर दूर तक। पाकिस्तान में कोई तब्दीली इस हवाले से, हुकूमतें बदल सकती हैं, निज़ाम बदल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में आप ये तवक्को करें कि हमारे अमेरिका या मगरब या किसी और मुल्क से हमारी कोई सीरियस इकनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, या हम दुनिया की नई बनती हुई तहजीब में को अपना हिस्सा डाल सकते हैं। दूर दूर तक ऐसा कोई इम्कान नहीं है। हम वो सिक्योरिटी वाला मामला ही रहेगा बस। तो अगर सिक्योरिटी के मामलात पे अमेरिका को अपने नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान की ज़रूरत हुई, तो ये टैरिफ वगैरह सब उड़ जाएगा, बड़ी सहूलत मिल जाएगी। वो तो कैश पैसा पकड़ाते हैं, सीधी बात है, टैरिफ की क्या हैसियत है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे सिक्योरिटी रिलेशनशिप यानी मजबूत रहे और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत रही, तो पाकिस्तान को एग्जम्पशन मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आया तो फिर ज़ाहिर है कि नहीं होगा। इसके साथ ही ये भी है कि एक उनकी जो ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम है, वो पाकिस्तानियों के लिए, नौजवानों के लिए उन्होंने वो आज ख़बर आ गई है कि वो उन्होंने क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया। तो वो जो नौजवान हमारे उस प्रोग्राम के तहत अमेरिका जाके तालीम वगैरह का सिलसिला वो ख़त्म हो गया। और गैर कानूनी जो तारकीन वतन अमेरिका में, उनको तो खैर सख्त वक्त ज़ाहिर है कि है, और वीज़े मज़ीद अब कैंसिल भी होंगे। सख्ती है वो ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए है, वो पाकिस्तान के लिए भी है। और अगर वक्त मिला तो थोड़ा सा यानी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के राब्ते और उसके बाद बौखलाहट बाकी सियासी जमातों में, और उसके नतीजे में फिर आज जो सख्ती देखने में आ रही है इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में, वो अलीमा खान को सख्ती देखनी हो या सलमान अकरम राजा को सख्ती देखनी हो, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। पहली बात तो मादनियात के हवाले से ये कर लें कि एक बात तो यानी हमारे इल्म में होनी चाहिए, वो ये है कि इस पे बहुत अच्छी गुफ्तगू वैसे कल नया दौर पे हुई है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ नीचे, सुन लीजिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि मादनियात दुनिया में जहाँ से भी निकाली जाएंगी, वो उसका जो असल मुनाफा है वो उसका होगा जो उन मादनियात को निकालेगा। जिसकी हैं उसका हिस्सा 5% 7% से ज़्यादा नहीं होता। 95%, 93% ये उनका होता है जो उसको निकालते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो मशीनरी है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके एक फ़ाइनल शेप देनी है, उसके बाद फिर वो यानी ये प्रॉफिट उसका होता है। तो इसमें एडवाइजेबल ये होता है कि मादनियात अगर आपके पास हैं और टेक्नोलॉजी नहीं है निकालने की,
تو پھر اس کو اپنے پاس ہی رکھیں جب تک وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کرتے، اگر آپ نے اس کا اصل فائدہ لینا ہے، ورنہ باقی لے جائیں گے۔ اچھا خیر، دوسری بات یہ ہے جی کہ بہت اچھی بات ہے کمپنیز آئیں، چلو اسی حال میں آئیں، ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے، اسی حال میں آ جائیں اور نکالیں معدنیات، اور اس کے بعد ہمیں اس کا کوئی حصہ وغیرہ دے دیں۔ لیکن اس میں دو سوال جو بنیادی ہیں۔ پہلا وہ سوال ہے جو ڈاکٹر قیصر بنگالی نے اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وفاق پاکستان جب اب ایک اور غیر ملکی ہم کمپنیز کے ساتھ اگر معدنیات نکالنے کے حوالے سے کوئی معاہدہ کرنا جا رہے ہیں، کسی کو آفر کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا وفاق کے پاکستان کو یہ آئینی یا قانونی حق حاصل ہے؟ یعنی یہ کہ صوبائی حکومتوں سے کوئی مشاورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک آئینی اور قانونی سوال ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بائی دا وے آج کے کانفرنس میں شرکت نہیں کی، سب وزرائے اعلیٰ تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وزیر اعظم تھے، علی امین گنڈا پور پختونخوا والا نہیں تھا۔ کیا اس کا تعلق اس بات سے ہے؟ کیونکہ معدنیات اگر آپ نے نکالنی ہے تو پختونخوا اور بلوچستان ہے نا زیادہ جہاں پہ ہے، تو علی امین گنڈا مطلب وہ اس کا نہ آنا، کیا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ علی امین گنڈا پور پہ کہیں اور سے قوم پرستوں کا پریشر آ گیا ہے کہ تم نے نہیں جانا ورنہ تمہیں دیکھ لیں گے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آج بھی خبر ہے 3 سیکورٹی اہلکار اغوا ہوئے ہیں، جس میں سے ایک ریٹائرڈ تھا، اس کو چھوڑ دیا، 2 کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا۔ اور دوسری بات جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ باہر سے جس نے آ کے منصوبے ابھی لگانے ہیں اس نے تو لگانے ہیں نا۔ چین جن پروجیکٹس پہ کام کر رہا تھا، آن گوئنگ پروجیکٹس تھے، وہ کیوں بند پڑے ہیں؟ چینی کچھ کہہ رہے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیکورٹی، معدنیات نکالنے کا کام بلوچستان میں، پختونخوا میں، ان علاقوں میں جو معدنیات نکالنی ہے، اگر ان کو آپ نے کیا ہوا ہے کہ وہاں سے آ کے یعنی ان کی نشاندہی اگر ہوئی بھی ہے، تو کوئی بھی کمپنی بعد میں آئے گی، پہلے تو مسئلہ سیکورٹی کا آ گیا نا کہ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ غیر ملکی کمپنی جو ہے وہ آ کے اپنے انجینئرز بھیجے، اپنے لوگ بھیجے، اور وہ آ کے پھر وہ زمین کھودیں، اور وہ سارا ایک پیچیدہ لمبا چوڑا پروسیس ہے نا، اس کے لیے پھر پورا ایک انفراسٹرکچر بنے گا، ان کی ہیوی مشینری آئے گی، وہ سب کچھ ہوگا نا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ الاؤ کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو پھر چینیوں نے اپنے پروجیکٹ کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ وہ تو اس میں تو یعنی وہ تو آن گوئنگ پروسیس تھا نا، کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ کیا کنسرن ہے ان کا؟ ظاہر ہے کہ سیکورٹی، اور وہ اب ان کی فرمائش یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی یعنی چائنا کی سیکورٹی بھی ساتھ انگیج کی جائے تو وہ پھر کام کریں گے وغیرہ وغیرہ، جہاں بات پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 سوال ہیں۔ اگر تو یہ معدنیات والی، جیسے میں نے گزارش شروع میں کر دی ہے کہ دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ارادے کامیاب ہوں اور پاکستان میں خوشحالی آئے، کسی حوالے سے آ جائے، لیکن اگر یہ سنجیدہ ایفرٹ ہے جو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ سنجیدہ ہوگی، تو پھر ان 2 سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہوگا۔ نمبر 1 ڈاکٹر قیصر بنگالی والا کہ کیا صوبائی حکومتیں آن بورڈ ہیں، کیا ان کی یعنی کنسنٹ، رضامندی ہے وہ، یعنی یا یہ کہ وہ ان کے ہاں بے چینی ہے اور ایک نیا، وہ تو پھر ایک نیا سیاسی اور ایک بالکل نیا فساد لے کر کھڑے ہو جائیں گے جو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی بہت گرما گرمی ہے، ایک اور نیا فساد کھڑا ہو جائے گا، تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ مشکل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کام روک دیں، مشکل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس کو ایڈریس کریں۔ کیا جا سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے لا اینڈ آرڈر سیکورٹی، کہ وہ ماحول ہو جہاں پہ آ کے آپ کوئی غیر ملکی کمپنی آئے اور معدنیات نکالے۔ یہ ہیں 2 جڑے ہوئے سوال، یہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ اچھا، اب آتے ہیں معاملہ یہ کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے کی جو خبریں ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ اس پہ وہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور اگر وہ زیر بحث آئے گا اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا تو اللہ اللہ، مطلب یہ کہ وہ بات کہیں سے رائی کا پہاڑ پورا بن جاتا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ جو حکومتیں یعنی باقی جو حکومتیں جو پارٹیز حکومتوں میں ہیں وہاں پینک آئے گا، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، پرویز مشرف کہا کرتا تھا کہ نواز شریف اور بے نظیر، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی اقتدار میں آ سکے، بلکہ تانے مارتا تھا کہ کیا قوم اتنی بھانج ہو گئی ہے کہ نواز شریف اور بے نظیر کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں پیدا کر سکتی۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق 11.5 سال یہ کہا کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی تو ختم ہو گئی، ذوالفقار علی بھٹو ختم ہو گیا، پھانسی دے دی، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارا ماضی ہے۔ تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے دروازے بند ہیں یا فیصلہ ہو گیا عمران خان کے لیے،
تو ٹھیک ہے کہا جاتا ہے, ہم احترام سے سن لیتے ہیں, لیکن ماضی بہرحال وہ کو بھولتا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جو سیاسی جماعتیں حکومتوں میں ہیں ان کے یہاں ایک پینک آنا فطری ہے. تو اگر اس پینک کو ایڈریس اسٹیبلشمنٹ کرے گی یا حکومت کرے گی یا افسر شاہی کرے گی تو کیسے کرے گی؟ پی ٹی آئی پہ مزید سختی کر کے کرے گی. تو وہ آج جو یہ سختی آپ دیکھ رہے ہیں, وہ سلمان اکرم راجہ کے بیانات ہوں, علیمہ خان کے بیانات ہوں, عمران خان سے ملاقات کے جو عام طور پہ ہو جایا کرتی تھی, آج جو سختی ہے یہ اس سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ یہ ڈینائل ہے بنیادی طور پہ کہ ہم کسی طرح کا کوئی ریلیف دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. یہ اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں تو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. رانا ثناء اللہ کا ایک دلچسپ بیان میں پڑھ رہا تھا, بہت گہرے سیاسی وہ بصیرت رکھتے ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی. تو رانا صاحب نے ایک جو بات کی, اس کو ذرا آپ سنیے اور آپ بھی اس کا مزہ لیجئے, کہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ دن رات ہمیں تانے مارتی ہے کہ ہمارے پاس اختیاری کچھ نہیں ہے, ہم تو کٹ پتلی ہیں, اور دوسری طرف یہ ہم سے انتقام لینے کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. بھائی اگر ہمارے پاس اختیاری کچھ نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم تو نہیں کر رہے, تو پی ٹی آئی ہم سے انتقام لینے کی باتیں پھر کیوں کر رہی ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا نا, اب اس میں یہ بے شک انہوں نے لائٹ وے میں بات کی ہوگی, اس کو بے شک آپ مذاقی سمجھیے جو انہوں نے گفتگو میں کہہ دیا ہوگا, لیکن یہ مذاق بھی جو ہوتا ہے نا, یا ہلکی پھلکی اس طرح کی جو صفائی کہہ لیجئے, بات کہہ لیجئے, یہ بلا وجہ ہواؤں سے نہیں آتی. کہیں نہ کوئی تھاٹ پروسیس کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے, یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ ہے وہ غیر یقینی جس کی ذکر کرتا رہتا ہوں. تو یہ جناب معاملات ہیں, میرا خیال ہے کافی موضوعات کو ہم نے مختصر وقت میں اپنی گزارشات میں نے پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے, پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.